صوبہ بلوچستان، صوبہ پنجاب، صوبہ سندھ اور صوبہ خیبر پختونخوا، یہ 4 بھائیوں کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ ایک ہو جائے۔ باقی تو سندھی بلوچی پٹھان ہم سب بھائی ہیں، ہمارے آپس میں کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے، ہم تو اکٹھے رہ رہے ہیں۔ خالی جو ہے نا زبان الگ ہوگا اور تو مذہب ایک ہی ہے، بھائی بھائی ہے، ہاں شکل ایک ہی لگ رہا ہے، اگر شکل میں کچھ فرق محسوس کر رہا ہے تو بولے۔ یہی لوگ ہوتے ہیں جو پاکستان کی ترقی سے جو ہیں وہ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ پاکستان تھوڑا سا آگے جاتا ہے، اس طرح سے دہشت گردی کے واقعہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کچھ عناصر ایسے ہیں جو ہم لوگوں کو توڑنا چاہتے ہیں، جس میں انڈیا شامل ہے، افغانی بھی ہیں، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا آپس میں انتشار ہو۔ السلام علیکم ناظرین، ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ہارون طاہر۔ ناظرین، صوبہ بلوچستان میں جیسا کہ آپ بھی دیکھتے ہیں کہ دہشت گردی عروج پر ہے۔ ملک پاکستان کے چاروں صوبے یکجا ہیں اور خاص طور پر صوبہ پنجاب میں جس طریقے سے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے بلوچی اور خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے ہمارے پختون بھائی ایک عرصہ دراز سے صوبہ پنجاب میں مقیم ہیں، یہاں پر کاروبار بھی کر رہے ہیں، اور یہاں پر چاہے پنجابی ہوں، سندھی ہوں یا بلوچی ہوں، وہ مل کر مختلف مارکیٹوں میں کاروبار کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جائیں گے ان مارکیٹس میں جہاں پر ان چاروں صوبوں سے تعلق رکھنے والے بلوچی، سندھی، پنجابی اور خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے پٹھان اکٹھے مل کر کاروبار کر رہے ہیں، اور ان سے جانیں گے کہ آیا کہ جو عرصہ دراز سے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے، پشاور سے تعلق رکھنے والے وہاں کے باسی جب یہاں پر مقیم ہیں، یہاں پر کاروبار کر رہے ہیں، یہاں کے لوگوں کو کیسا پاتے ہیں، یہاں پر کس طریقے سے ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور جو بلوچستان کے رہنے والے بلوچی ہیں ان کا کیا تاثرات ہے تمام تر معاملات کے حوالے سے، وہاں پر جاری جو دہشت گردی ہے اس کے حوالے سے، اور جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ پنجابیوں کو قتل کیا جاتا ہے خاص طور پر بلوچستان میں، وہاں کا جو وڈیرا نظام ہے وہ وہاں کے عام عوام کے جو حقوق ہیں ان پر قابض ہو جاتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جہاں جس طریقے سے وہاں پر مظلوموں کا بھی قتل کیا جا رہا ہے، تو یہاں پر کس طریقے سے بلوچی اور پنجابی اکٹھے مل کر کاروبار بھی کر رہے ہیں، اور کس طریقے سے رویے ہوتے ہیں ان دونوں صوبوں سے تعلق رکھنے والوں کے۔ آئیے چلتے ہیں یہاں کی مارکیٹوں میں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے بلوچی یہاں پر کاروبار کر رہے ہیں، اور صوبہ پنجاب کے حوالے سے ان کے تاثرات کیا ہیں۔ ناظرین، صوبہ پنجاب میں خاص طور پر ایک بڑی کثیر تعداد میں ہمارے دیگر صوبوں سے رہنے والے جو بلوچی اور پٹھان بھائی ہیں وہ یہاں پر کاروبار کر رہے ہیں، اور ہم اس وقت ملتان کی بڑی ہی معروف اور مشہور جو ہے وہ ایک مارکیٹ میں ہے جہاں پر بڑی کثیر تعداد میں بلوچی بھائی کاروبار کر رہے ہیں اور عرصہ دراز سے کاروبار کر رہے ہیں، اور یہاں پر پنجابی بھائی بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ مل کر کاروبار کر رہے ہیں۔ ایک اور بھائی یہاں پر موجود ہیں اپنی ہی شاپ پر، بلوچی بھائی ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں، ان کے بھی تاثرات جانتے ہیں کہ وہ کتنے عرصے سے یہاں کام کر رہے ہیں اور بلوچستان میں جاری دہشت گردی کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں پیارے بھائی آپ؟ اللہ کا شکر، طبیعت سے ٹھیک ہے آپ؟ اللہ کا شکر۔ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہاں پر کاروبار کرتے ہوئے؟ ہمارا 20-22 سال ہو گیا۔ 20-22 سال سے آپ ماشاءاللہ یہاں رہ رہے ہیں۔ خاندان کے ساتھ رہ رہے ہیں یا اکیلے یہاں پر رہ رہے ہیں؟ فیملی کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ اچھا، فیملی کے ساتھ رہ رہے ہیں آپ۔ اچھا، یہ بتائیے گا جس طریقے سے بلوچستان کے معاملات آپ بھی دیکھ رہے ہیں، حالیہ دنوں میں بھی دہشت گردی وہاں پر کی گئی، اور جس طریقے سے ہم وہاں پر دیکھتے ہیں وڈیرا سسٹم ہے جو وہاں کے لوگوں کا جو حق ہے اس کو غصب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دہشت گردی کے اندر معصوموں کو بھی وہاں پر قتل کیا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں، ہماری فورسز ہیں، ان کو بھی وہاں پر شہید کیا جا رہا ہے، اور ایک عجیب سا جو ہے وہ تناسر کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس پر کیا کہیں گے کہ یہاں پنجاب میں رہتے ہوئے آپ از خود کیسا محسوس کرتے ہیں؟ پنجاب میں تو ہم جب رہتے ہیں نا، اللہ کا شکر ہے، بڑا زبردست رہتے ہیں۔ ابھی تک کسی نے نہیں بولا، کچھ نہیں بولا کہ آپ کدھر سے آیا ہے یا کیا کر رہے ہیں، اب بس اپنا روزی کماتے ہیں، حق حلال کا، اللہ کا شکر ہے۔ اور بات آ گیا بلوچستان کا یہی مسئلہ ہے، ہم 4 بھائی ہیں، صوبہ بلوچستان، صوبہ پنجاب، صوبہ سندھ اور صوبہ خیبر پختونخوا، یہ 4 بھائیوں کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ ایک ہو جائے، یہ ایک ہو جائے اور محبت کا پیغام دیا جائے۔
اگر بلوچستان میں اگر غریب لوگوں کو قتل کر رہے یہ سراسر غلط ہے. ہم یہ میسج دے گا کہ بھائی ہم اپنا اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ پیغام دے گا کہ بھائی سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرو, ایک ساتھ چلی جاؤ, یہ پاکستان آگے جائے گا. اگر بلوچوں کو بھی تو حق نہیں دیتے تو یہ معاملہ اور بھی بگڑ جائے گا. نو ہمارا حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ بھائی آپ بلوچ بھائی کے ساتھ مل کر اور سب بھائیوں کے ساتھ مل کر یہ ملک آگے جائے گا انشاءاللہ. ہمارا تو یہی پیغام ہے سب بھائیوں کے لیے. اچھا, آپ یہاں پر عرصہ دراز سے کام کر رہے ہیں اور پنجابیوں کے ساتھ یقیناً آپ رہ بھی رہے ہیں, تو کبھی آپ نے یہ محسوس کیا کہ سیاسی طور پر, لسانیت طور پر یا سماجی طور پر کسی طریقے کا فرق آپ کے ساتھ کیا گیا ہو اس خاص طور پر صوبہ پنجاب میں رہتے ہوئے؟ نہیں, ابھی تک تو ہمارے پاس کوئی ایسا بات نہیں آیا. ہم بہت پیار سے ادھر رہ رہے ہیں, بڑے محبت والا لوگ ہیں, مگر ہم یہی کہہ رہے گا پاکستان کی حکومت سے کہ بھائی آپ سب کے ساتھ ایک جیسا چلو, ایک جیسا چلو, دہشت گردی بھی ختم ہو جائے گا, سب کچھ ختم ہو جائے گا. اور ہمارا بلوچستان بھائیوں کے ساتھ, ہمارا بلوچستان والا بھائی ہے اور ہم اس کے ساتھ پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. اس کو بھی ہم یہ پیغام دے گا کہ بھائی آپ جو اداروں کو لوگ کو مار رہے ہیں یا غریبوں کو مار رہے ہیں یہ مت کرو, اور کوئی محبت والا پیغام دیا کرو تو ہمارا ملک انشاءاللہ آگے بڑھ جائے گا. محبت کا پیغام دیں, انشاءاللہ ملک آگے بڑھ جائے گا. اور بھی لوگوں سے بات کریں گے, تاثرات جانیں گے کہ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کو لے کر خاص طور پر ایک عجیب سا فرق ہمارے معاشرے میں ڈالنے کی ایک سازش کی جا رہی ہے, جس میں پنجابیوں اور بلوچی بھائیوں کو جو ہے آپس میں نفرتیں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, صرف ہمارے ان ملک دشمن عناصر کی جانب سے جو اس ملک پاکستان کی ترقی سے جلتے ہیں, اس ملک پاکستان کی بقا سے جلتے ہیں, اور اس ملک پاکستان میں جو یکجہتی پائی جاتی ہے خاص طور پر ان چاروں صوبوں کے مابین. جیسا کہ ہم نے اب تک اپنے کچھ پٹھان بھائیوں سے, بلوچی بھائیوں سے بات کی ہے, تو ان سب کی ایک ہی زبان ہے, ان سب کا یہی پیغام ہے کہ یہ جو ملک دشمن عناصر ہیں یہ محض پاکستان کی ترقی سے جلتے ہیں, اور یہ وہ ایسی سازش کرنا چاہ رہے ہیں جس سے وہ آپس میں بھائیوں کو لڑانا چاہتے ہیں. جی ناظرین, ایک اور شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے اپنا کافی وقت بلوچی لوگوں کے ساتھ گزارا ہے. اچھا سر, جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں بلوچستان کے اندر بڑے ایسے ہم نے دہشت کے معاملات دیکھے, اور ابھی بھی غریب مزدوروں کو وہاں پر قتل کیا جا رہا ہے. پنجاب سے وہاں پر کاروبار یا روزگار کے حصول کی خاطر جو وہاں پر جاتے ہیں ان کے شناختی کارڈ دیکھ کر قتل کیا جا رہا ہے, ان کو دہشت گردی کافی زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے ایسے عناصر ہیں جو اس میں ملوث ہیں؟ بالکل, یہ پاکستان کے مخالف جو ہیں لوگ وہی یعنی اس طرح قتل و غارت کر رہے ہیں. باقی تو سندھی, بلوچی, پٹھان ہم سب بھائی ہیں, ہماری آپس میں کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے, ہم تو اکٹھے رہ رہے ہیں. یہ جو پاکستان کے دشمن ہیں, جو پاکستان کی جو خوشحالی ترقی جن کو لوگوں کو برداشت نہیں ہو رہی, جس طرح افغانستان اور ہندوستان کہہ سکتے ہیں ہم, ان کے یہ عراق کے ایجنٹ ہیں جو وہ یہ اس دہشت گردی میں ملوث ہیں. ادروائز ہم مسلمان سب ایک ہیں, سندھ, بلوچی, پٹھان جتنے بھی ہیں تو ہم پاکستان کے شہری ہیں, ہم سب اکٹھے ہیں. ایک دوسرے سے ہمیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے, نہ ہم ایک دوسرے کے خلاف ہیں. یہ تو پاکستان کے جو دشمن عناصر ہیں وہ پاکستان کی خوشحالی برداشت نہیں کر رہے, وہ پاکستان میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. باقی اس طرح کا آپس میں ہمارا سندھ, بلوچی, پٹھان کا آپس میں کوئی ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں ہے. جی تو ناظرین, ایک اور بلوچی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ نوجوان ہے, یہاں پر کاروبار بھی کر رہے ہیں, اور اچھے اچھے پراٹھے جو ہے یہ ہم تمام بھائیوں کو کھلاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھائی, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, شکر اللہ کا. آپ کیسے ہو؟ ٹھیک ہو بھائی؟ شکر الحمدللہ. بلوچستان کے کس علاقے سے تعلق ہے آپ کا؟ ہمارا تعلق جو ہے نا وہ بلوچستان میں ضلع پشین سے ہے. ضلع پشین سے, آپ بھی ضلع پشین سے. اچھا, کیا کہیں گے جس طریقے سے آپ لوگ یہاں پر کام کر رہے ہیں تو پنجاب کے لوگوں کو کیسا پایا آپ نے؟ یار شکر الحمدللہ, سب بھائی بھائی, دیکھو جدھر اچھائی کرنا ہے ادھر اچھائی ملے گا. 3 سال سے کام کر رہا ہوں, الحمدللہ سارے میرا بھائی ہے, شکر ہے اللہ کا. ساروں سے خوش ہوں, کسٹمر بھی ہم سے خوش ہیں, سارے بھائی بھائی ہیں. تو اسی طرح کرنی چاہیے. دیکھو ایک ہی ملک ہے,
वो बाज़ ऐसे लोग आते हैं, ऐसे दुश्मन आते हैं कि भाई सुकून से जलते हैं, मतलब कि या बलूचिस्तान से या पंजाब से या सिंध से ना, तो उसी के लिए यही पैगाम छोड़ रहा हूँ कि भाई हम लोगों पे मत चलो, हम दोनों एक ही मुल्क है, चाहे पंजाब हो, चाहे सिंध हो, चाहे बलूच हो, चाहे जो भी हो, केपी हो, हम सारे एक ही भाई है। हम सारे एक ही भाई हैं। अच्छा, बलूचिस्तान में जो मामलात हैं वो भी आपके सामने हैं। जिस तरीके से हम देखते हैं वहाँ मजलूमों को कत्ल किया जाता है, और ख़ास तौर पर ये एक बड़ा इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है कि जो पंजाब से वहाँ पर लोग जाते हैं उनको कत्ल कर दिया जाता है। तो क्या समझते हैं, कौन है वो नासिर जो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं? यार ये वो दहशतगर्द खड़े हो गए जो कि ये सारे पाकिस्तान के लिए कैसा पत्थर बीच में डाला है कि हम कुछ नहीं कर सकते। ये कैसा पत्थर डाला है कि हम लोगों की खुशी पे वो जो है ना जलते हैं, ज़्यादा जलते हैं, ज़्यादा महसूस करते हैं कि भाई पाकिस्तान एक न बने। हम दहशतगर्दी जिधर भी कर ले, अभी बलूचिस्तान में कर लें, कल पंजाब में करेगा, फिर सिंध में करेगा। ये तो दहशतगर्द है, जिधर भी गया उधर लग गया। तो ये सारे जलते हैं हमारे से, चाहे हम जिधर भी हो, या पंजाब में हो या बलूचिस्तान में, तो ये लोग जलते हैं ज़्यादा। हम एक ही मुल्क है, हम भाई है भाई। खाली जो है ना ज़बान अलग होगा और तो मज़हब एक ही है, भाई है। हाँ, शक्ल एक ही लग रहा है, अगर शक्ल में कुछ फ़र्क महसूस कर रहा है तो बोले। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? तो वैसे ठीक है? अल्लाह का बहुत ही करम है, बेहतरीन। आप जैसे कि अभी बता रहे थे कि आप अपने बचपन में ही पंजाब में आ गए और तालीम भी आपने यहाँ से हासिल की, और अब माशाल्लाह पंजाब में ही रहते हुए आपने शादी की और बड़े ही हंसी खुशी यहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो एज़ बीइंग बलोची क्या पैगाम देना चाहेंगे? जिस तरीके से हम देख रहे हैं ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के अंदर जो वहाँ के वडेरे हैं, जो वहाँ पर जो उनके सरदार हैं, वो आम आवाम के हकूक़ जो है उन्होंने गज़ब कर रखे हैं, और वहाँ पर जो वहाँ के लोग हैं वो आवाज़ भी नहीं उठा पा रहे। तो आप क्या समझते हैं कि क्या ये कोई खुली मुनाफ़क़त नहीं? देखिए, आपने एक पहले मैं अपना बता दूं, मेरी उम्र इस टाइम 28 साल है और मैं पंजाब के अंदर बड़ी खुशी के साथ रह रहा हूं। मेरे 2 बच्चे हैं और मैंने यूनिवर्सिटी लाइफ भावनिका यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की है, और वहाँ मेरे तरह और भी बलोची थे, उनके साथ हमारा उठना बैठना बड़ा खुले थे। उसके साथ पंजाबी दोस्त भी थे, तो हम तो बड़े कंफर्टेबल हैं। और मैं जहाँ तक इनका ये सवाल की बात है कि वडेरा सिस्टम हकूक़ सल्ब करता है, वहाँ लोगों की आवाज़ों को दबा रहा है, ये बात हकीकत है। इससे मैं मुतनफ़िर नहीं होता या इससे मैं हटता नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पर आप और मैं बीइंग पंजाबी, अगर हम पंजाब में रहते हुए भी अगर इसको देखें तो यहाँ आवाज़ उठाई जाती है, लेकिन असर सूर रखने वाले लोग जो हैं इस आवाज़ को दबा देते हैं। तो फिर ज़ाहिर है कि लोग हिजरत कर जाते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। तो यहाँ आपके तवस्सुस से, आपकी मीडिया के तवस्सुस से भी मैं अपने जो हमारे जो सरदार हैं जो आवाज़ों को सलब करते हैं, देखें जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है। तो ये आज के जदीद दौर के अंदर आप इस तरह से आवाज़ तो दबा नहीं सकते, उल्टा आप ख़राब होंगे जब आप अपनी पॉलिसीज़ को नहीं बदलते हमारे सरदार। तो बलोची इस तरह से या तो बगावत करेंगे या वहाँ से निकल कर इस तरह से पंजाब आ जाएंगे। अच्छा, हम ये भी देखते हैं कि एक नफ़रत भी पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें अभी हालिया दिनों में जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात देखे, जिसमें ये देखा गया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करने वाले जो और वहाँ पर रोज़गार की हैसियत से जाने वाले जो हमारे पंजाबी भाई हैं, उनके शनाख्ती कार्ड देख कर उनको कत्ल किया गया। इस मामले पर क्या कहेंगे कि जिस तरीके से पंजाब में सिंध और बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पर आते हैं रोज़गार के हसूल के लिए, और आप भी जैसे कि आए हुए हैं और बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो जब यहाँ से लोग जो बलूचिस्तान जाते हैं ख़ास तौर पर पंजाबी, उनको जो कत्ल किया जाता है, ये मामला कैसा देखते हैं इसको? देखिए, ये बहुत ही अफसोसनाक ख़बर है और हमारे दिल रंजीदा हैं। लेकिन मैं यहाँ बता दूँ, वो हमारे पंजाबी जो थे और या बलोच के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है। ये जो बैरूनी जो फंडिंग लेते हैं, ये वही लोग होते हैं जो पंजाब और बलोच दरमियान एक कोई तफरका डालते हैं, लड़ाई डालते हैं, फसाद डालते हैं। यही लोग होते हैं जो पाकिस्तान की तरक्की से जो हैं वो रंजीदा होते हैं। पाकिस्तान थोड़ा सा आगे जाता है, इस तरह से दहशतगर्दी के वाक़या देखने को मिलते हैं। जब आप देखें, हमारी स्टॉक एक्सचेंज या हम पहले से बेहतरी की तरफ गए हैं, तो इस तरह से दहशतगर्दी हो जाती है। तो ये एक आम इंसान जिस
کے پاس کامن سینس ہے وہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہے یا پنجابی کارڈ کو دیکھ کے پنجاب کو قتل کرنا یا ادھر پنجاب میں آ کر بلوچوں کو تنگ کرنا, جو بلوچ کے اندر وہاں جائے وہاں پنجابیوں کو تنگ کرنا, یہ واضح طور پہ ہمیں دکھ رہا ہے کہ یہ کچھ بیرونی عناصر ہیں جن کو ہماری پاک فوج اور پاکستان کو دیکھنا چاہیے گا. ہماری جو خاص طور پر جو ہماری خفیہ ایجنسیز ہیں ان کو اس کا جو جڑ سے پکڑنا پڑے گا ان لوگوں کو, وہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کے فساد پھیلا رہے ہیں, اور یہ مجھے نہیں لگتا یہ رکیں گے اگر ان کی جڑیں نہ کاٹی گئیں تو. جی تو ناظرین, ایک پنجابی بھائی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں جو ملتان کی بڑی معروف اور مشہور جو یہ مارکیٹ ہے حسینہ گنج, یہاں پر عرصہ دراز سے کاروبار کر رہے ہیں, خاص طور پر بلوچی بھائیوں کے ساتھ. اچھا, آپ یہاں پر عرصہ دراز سے کاروبار کر رہے ہیں اور یہیں آپ کے ساتھ دیگر بلوچی بھائیوں کی بھی دکانیں ہیں, تو کیا کہیں گے, کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ عرصہ دراز سے ایک ہی مارکیٹ میں رہتے ہوئے مختلف صوبوں سے تعلق رکھنے والے بلوچی بھائی, پختون بھائی, پنجابی بھائی یہاں پر کاروبار کرتے ہیں, تو کیسا دیکھتے ہیں, ان کی طرف سے بھی رویہ کیسا ہوتا ہے اور ہمارے یہاں کے پنجاب کے لوگ ان کو کس طریقے سے جو ہے ٹریٹ کرتے ہیں؟ آپ یہ دیکھیے گا, جیسے ہم لوگ گھر میں رہتے ہیں نا, ایک گھر کی طرح, ایک فیملی کی طرح, ہمارا یہاں پہ پنجاب میں جوائنٹ فیملی ہماری. ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھنا کہ یہ پنجابی ہے, پختون ہے. کچھ عناصر ایسے ہیں جو ہم لوگوں کو توڑنا چاہتے ہیں, جس میں انڈیا شامل ہے, افغانی بھی ہیں, لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا آپس میں انتشار ہو. ہم چاہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو, جو کچھ ہے ہم مل بیٹھ کے کر لیں, مل بیٹھ کے ادا ہو جائیں, تو پھر تو ہمیں آسانی ہے. اور اگر ہم نے بھیڑنا ہی ہے دوسروں کو دیکھ کے. اور ایک اور میں پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے ملک والوں کے لیے, اپنے مسلمان بھائیوں کے, پاکستانیوں کے لیے, کہ اپنے ساتھ بولے کہ کوئی بھی آپ کا ہمسایہ کوئی آتا ہے نیا رہنے والا یا کوئی کرائے والا, یا آپ کو کوئی بندہ نظر آتا ہے کہ اس پہ شک ہے, تو آپ لازمی گورنمنٹ کو اس کی اطلاع کریں. یا اس پہ ڈاؤٹ ہوتا ہے یہ کچھ سرگرمی میں کسی قسم کا انوالو ہے, تو اس کے بارے میں اصل میں جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوں گے, ہمارے میں اتحاد نہیں ہوگا, ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. یہ ٹائم انتشار کا نہیں ہے, یہ ایک یکجہتی کا ہے. جیسے ہمارے قائد نے کہا تھا ویسے اخوت کے ساتھ بہن جائیں. اگر ہم نے کامیابی حاصل کرنی ہے, اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو پاکستان نقشے سے ختم ہو جائے گا. باقی اللہ کرم کرنے والا ہے, جو میرے رب کو منظور ہو ہونا وہی ہے. جی تو ناظرین, چاہے پنجابی ہو, چاہے بلوچی ہو, چاہے سندھی ہو, چاہے پختون ہو, سب ایک ہیں, سب ملک پاکستان کے ساتھ ہیں. اور جو ملک دشمن عناصر جتنی مرضی چاہے سازش کر لیں, پاکستانی عوام نے, پاکستانی چاروں صوبوں کے رہنے والے باشندوں نے ایک واضح پیغام دے دیا ہے, اور وہ پیغام یہ ہے کہ ملک و پاکستان کے لیے تمام صوبے یکجا ہیں. لسانیت, زبان, سماجی طور پر اور مذہبی طور پر کسی طرح کا بھی کوئی فرق ان کو آپس میں نہیں توڑ سکتا. یکجہتی سے ہی اس ملک پاکستان کی بنیاد رکھی گئی ہے, اور اس ملک پاکستان کو قائم و دائم بھی یہی یکجہتی ہی دے گی. جو یکجہتی اب ہم تمام تر بھائی یہاں پر ہمارے شو کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے مل کر کاروبار کرتے ہوئے, ایک دوسرے کے ساتھ دسترخوان سجاتے ہوئے, اور ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر, جس طریقے سے عام عوام نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے, اس پروگرام کی توسل سے پیغام دیا ہے, اس بات نے واضح کر دیا ہے کہ ملک دشمن عناصر جس طریقے کی بھی وہ سازش کر لیں, کسی بھی طریقے کا فرق ڈالنے کی ناکام کوشش کر لیں, لیکن پاکستان کی عوام نے ان دشمن عناصر کو منہ توڑ جواب دے دیا اور واضح کر دیا ہے کہ یہ چاروں صوبے یکجا ہیں اور ہر مشکل گھڑی میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ہارون طاہر کو دیجیے گا اجازت, اگلے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.